کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ بہت دور نکل چکے ہیں، اتنا کہ اب اللہ بھی شاید معاف نہ کرے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا؟ تو رکیے، یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج آپ جانیں گے توبہ کی طاقت کیا ہوتی ہے، ایک سچی کہانی جو آپ کی روح کو ہلا دے گی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، شاید یہی وہ لمحہ ہو جہاں سے آپ کی زندگی بدلنے لگے۔ اگر آپ بھی توبہ کر کے لوٹنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، شیئر کریں اور کمنٹ میں لکھیں کہ میں اللہ کی طرف لوٹ رہا ہوں۔ گناہ کی گہرائیاں زندگی کی دوڑ میں اکثر انسان اتنا کھو جاتا ہے کہ اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ وہ کس راستے پر چل رہا ہے۔ اس کی آنکھیں دنیا کی چمک میں الجھ جاتی ہے اور دل گناہوں کی گرد میں دب جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک زندگی تھی بغیر مقصد، بغیر نور کے۔ ہر صبح ایک گناہ کے ارادے سے اٹھتی تھی، آنکھیں کھلتی تھی تو سب سے پہلے موبائل اسکرین پر حرام چیزیں نظر آتی تھی۔ دل میں نماز کی فکر نہیں تھی اور زبان پر غیبت، جھوٹ اور فضول باتیں چلتی تھی۔ دن کا بڑا حصہ حرام کمائی میں گزرتا تھا۔ سود، جھوٹا کاروبار، دوسروں کا حق مارنا، سب کچھ چالاکی کا نام دے کر جائز سمجھا جاتا تھا۔ راتیں شور، میوزک اور گناہ کی تنہائیوں میں کٹتی تھی، لیکن جو سب سے خطرناک تھا وہ یہ کہ دل میں کوئی پچھتاوا نہیں تھا، اندر کا سکون کھو گیا۔ جیسے جیسے وقت گزر گیا، باہر سے سب کچھ چمکدار لگتا رہا، پیسے تھے، ایک گاڑی تھی، نام تھا، لیکن اندر ایک عجیب سا خالی پن بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر گناہ کے بعد دل بھاری ہوتا، لیکن اگلے دن پھر وہی دہرایا جاتا۔ جب کوئی سمجھانے آتا تو جواب ہوتا، کون نہیں کرتا، اللہ غفور رحیم ہے، بعد میں دیکھیں گے۔ مگر جب رات گہری ہوتی اور سب سو جاتے تو روح سسکتی تھی، کوئی آواز اندر سے کہتی، کتنی دور جا چکا ہے تو اپنے رب سے۔ پہلا جھٹکا، پھر ایک دن زندگی کا رفتار اچانک تھم گئی۔ ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس نے زمین گھسکا دی، سب کچھ ایک پل میں بدل گیا۔ جو سوچتا تھا کہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا، وہ ایک لاچار انسان بن چکا تھا۔ بدن بستر سے لگا ہوا، آنکھوں میں ڈر اور دل میں سوال، اب کیا ہوگا؟ اسی بیماری کے دوران ایک رات ایسی آئی جب تنہائی اپنے گھٹنوں پر لا دیا اور پہلی بار آنکھوں سے آنسو بہے، لیکن کسی انسان کے لیے نہیں بلکہ اپنے گناہوں کے لیے۔ توبہ کی پہلی پکار اس رات اللہ سے کہا گیا، یا اللہ، میں بہت دور چلا گیا، کیا تو مجھے اب بھی معاف کرے گا؟ آنسوؤں کے ساتھ نکلی توبہ کی سچی آواز نے آسمان تک راستہ بنا دیا۔ اس ایک سجدے نے جسم سے نہیں دل سے سجدہ کیا گیا تھا، اور یہی وہ پل تھا جہاں سے بدلاؤ کی شروعات ہوئی۔ بدلاؤ کا سفر، گناہوں سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ ہر دن جیسے ایک جنگ تھی، اپنی نفس سے، اپنی عادتوں سے، اپنے بیتے کل سے۔ مگر ہر بار جب واپس گرنے کا ڈر ہوتا تو یاد آتا، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دھیرے دھیرے سب کچھ بدلنے لگا۔ حرام سے رزق چھوڑ دیا گیا، پرانی محفلوں سے دوری بنا لی گئی، گناہ کی جگہ اب توبہ کی لذت محسوس ہونے لگی۔ قرآن سے رشتہ، اب دل کو ٹھنڈک صرف قرآن کی تلاوت میں ملتی تھی۔ ہر آیت جیسے سیدھے روح کو چھو جاتی۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ سورہ الزمر 23۔ یہ آیت ہر اس انسان کے لیے تھی جو سوچتا تھا کہ میرے گناہ بہت بڑے ہیں۔ نیا سورج توبہ کے بعد زندگی کی ہر صبح اب نئی امید کے ساتھ شروع ہوتی تھی۔ اب سجدے میں رونا کمزوری نہیں، قربت کا احساس تھا۔ اب آنسو شرم کے نہیں، محبت کے تھے۔ ہر نماز ایک میٹنگ تھی اپنے رب سے، ہر دعا ایک نئی امید تھی۔ سب کا گناہ نے بہت دور کر دیا تھا، لیکن توبہ نے بہت قریب لا دیا۔ آج وہ انسان جس نے کبھی سوچا تھا کہ میں کبھی سدھر نہیں سکتا، اب دوسروں کو ہمت دیتا تھا کہ تو بھی بدل سکتا ہے۔ آخری سوچ، توبہ کوئی چھوٹی چیز نہیں، یہ رب سے سیدھا رشتہ جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ جب انسان سچے دل سے کہتا ہے، یا اللہ، میں نے گناہ کیا، معاف کر دے، تو اللہ جواب دیتا ہے، میرے بندے، میں تجھ سے زیادہ شرمندہ ہوں کہ تجھے آج تک معاف نہیں کیا۔ کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ نہ سکے۔ توبہ صرف الفاظ نہیں، ایک روحانی کرانتی ہے۔ جب ایک بار دل سچے ارادے سے کہہ دے، میں لوٹ آیا، تو اللہ کہتا ہے، میں نے تجھے اپنا بنا لیا، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ گناہوں میں ڈوبے رہنا ہے یا آج سے توبہ کر لینا ہے؟ یاد رکھیے، اللہ آپ کو آج بھی پکار رہا ہے۔ بس ایک سجدہ، ایک آنسو اور ایک سچا معافی چاہتا ہوں، آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل تک پہنچا ہو تو اسے رکنے مت دیجیے، اسے کسی ایسے انسان تک پہنچائیے جو شاید آج توبہ کے قریب ہے۔